بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھو بچے پڑھو. ثم الکلی اذا نصب الى افراده المحققة في نفس الامر فاما ان يكون عين حقيقة تلك الافراد وهو النوع او جزء حقيقتها، وان كان تماما مشترك بين شيء منها وبين بعض اخر فهو الجنس والا فهو الفصل. ويقال لهذه الثلاثة ذاتيات او خارجا عنها ويقال له الارضي، فإما أن يختص بأفراد حقيقة واحدة أو لا يختص، فالأول هو الخاصة والثاني هو الأرض العام، فهذا دليل انحصار الكلي في الخمسة. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. کلی کی 5 قسمیں ہیں: جنس، نوع، فصل، خاصہ، عرض عام. ماتن اپنے انداز میں بیان کریں گے. سنیں تو شارع وجہ اثر بیان کرتے ہیں. شارع ایک سی بھی ساریاں 5 بیان کر کے آخر تے کہتے ہیں پہلو بیان کر دی عبدالجلیل جڑا نہیں تے چھٹی جانا ہے تو مطلب بولی نہ جا سجی جی تو پہلو سنا دیجیے نا جی. اچھا جی توجہ. باقی کل ایک سوال جواب پڑھ چکے ہو. یہ جو 5 قسمیں ہیں یہ ان کلیوں کے ہیں جنہاں دے بوجھ کو پیسے ہیں، جنہاں دے بوجھ خالی ہونا دی گل نہیں ہے جی، فرضیہ دی گل نہیں ہے. کلی کی جب نسبت کریں اس کے افراد محققہ فی نفس الامر کی طرف، تو نفس الامر کے 2 صورتیں ہیں، ذہن اور خارج. ذہن انہوں ذہن چ رکھیا جی اس گل نو کہ نفس الامر کے ایک اس گل نو. اچھا جی. کلی کی جب نسبت کریں کلی کے افراد محققہ کی طرف تو کلی 2 حال سے خالی نہیں ہوگی جی. افراد کی بلکہ 3 حال سے خالی نہیں ہوگی. تو جی میں نے بیان کیا تو اس کے مطابق یا تو وہ کلی ان افراد کی عین حقیقت ہوگی، یا کلی ان افراد کی عین حقیقت ہوگی. وہ جو کلی کے افراد ہیں نا، کلی ان کی تمام حقیقت ہے. کلی ان کی تمام حقیقت ہے. اگر کلی اپنے افراد کی نظر سے دیکھیں اور وہ تمام حقیقت ہو تو اس کلی کو نوع کہتے ہیں. اناخ کیا کیا شارع کہتے ہیں علامہ بلوی جب نسبت کریں اس کے افراد محققہ کی طرف محققہ فی نفس الامر کی طرف، تو کلی یا ان افراد کی حقیقت کا عین ہوگی، ان جاکھو یا عین حقیقت ہوگی نا اجوز اگے پہ جی. اگر کلی اپنے ماتحت افراد کی عین ہو تو یہ کلی نوع ہے. یہ کلی اے شاباش. کیا کیا جی؟ یہ کلی نوع ہے. باقی یہاں مراد حقیقت سے ہے ماہیت. کیا مراد ہے؟ ماہیت مراد ہے. اے شاباش سے ان دا معنی کر لیجیے جی. پھر اگر چلتے ہیں پھر کلی جب نسبت کی جائے کلی کی اپنے افراد محققہ فی نفس الامر کی طرف، پس یا یہ کہ ہوگی کلی عین حقیقت ان افراد کی اور وہ نوع ہے جی.
کلی جب نسبت کی جائے کلی کی اپنے افراد محققہ فی نفس الامر کی طرف، بس یا یہ کہ ہوگی کلی عین حقیقت ان افراد کی، پھر کلی جب نسبت اور وہ نو ہے۔ ہاں جی، پھر کلی جب نسبت کی جائے کلی کے افراد محققہ فی نفس الامر کی طرف، بس یا یہ کہ ہوگی وہ کلی عین حقیقت ان افراد کی، اور وہ نو اور وہ نو ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ نو وہ کلی ہے جو اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہوتی ہے۔ حاشیت تشریف لے ہو، سوال ہے یہ تعریف تو حد تام پر بھی سچی آتی ہے، یہ تعریف تو حد تام پوری حقیقت ہوندی ہے، حد تام پر بھی سچی آتی ہے، حالانکہ حد تام کو نو نہیں کہتے، حد تام کو تو لہذا تنوع کی تعریف دخول غیر سے مانے نہ ہوئی۔ کیا کہ جی سوال ہے کہ یہ جو تعریف کی ہے نو کی، جی سمجھ آئیے کیڑی کہ نو وہ کلی ہوتی ہے جو اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہوتی ہے، تو یہ تعریف حد تام پر بھی، سچی آتی کیونکہ حد تام بھی اپنے ماتات افراد کی حقیقت کا عین ہوتی ہے، تو یہ جو تعریف ہے نو کی یہ دخول غیر سے، مانے نہ ہوئی۔ تو اس کا جواب یہ ہے او سونیو اسی کلیات مفردہ کی تعریف کر رہے ہیں، تو سامنے مرکب لیا ٹھوکے آئے جی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو تقسیم ہے یہ کلیات مفردہ کی ہے، اور حد تام جو ہے یہ مرکب ہے وہ بچ کدے واڑ لے آندی جی سنیا جی۔ چلو جی، یا کلی اپنے ماتات افراد کی حقیقت کی جز ہوگی، ہاں جی، یا کلی اپنے ماتات افراد کی حقیقت کی جز ہوگی۔ پھر جز کی دو صورتیں ہیں کہ جز اپنے ماتات افراد میں تمام مشترک ہے یا تمام مشترک نہیں۔ اگر تمام مشترک ہے تو یہ کلی جنس ہے اپنے افراد کی، اور اگر وہ تمام مشترک نہیں ہے تو وہ کلی فصل ہے، یا بالکل مشترک نہیں یا بعض مشترک ہوں، یہاں گلہ نے چنگیاں پڑھیاں جی۔ کلی اپنے ماتات افراد کی حقیقت کی اور تے نال نال پھوک رکھی ہے جی۔ پھر دو صورتیں ہیں کہ وہ جز جو ہے وہ جز اپنے ماتات افراد میں تمام مشترک ہوگی یا تمام مشترک نہیں ہوگی۔ اگر وہ جز اپنے ماتات افراد کی حقیقت کی جز ہے وہ کلی ہے اور وہ تمام مشترک ہے، تو یہ کلی جنس ہے۔ اگر تمام مشترک نہیں بلکہ بعض مشترک ہے یا بالکل مشترک نہیں، دونوں صورتوں میں اس کلی کو فصل کہتے ہیں۔ آگے سمجھیے، یا اب چوتف پا کے اما یا کونا عینات او جز، یا یہ کہ ہوگی کلی جز افراد کی حقیقت کی، اوئے ہاں پس اگر ہے کون وہ جز تمام مشترک شے کے درمیان ان افراد سے اور دوسرے بعض کے درمیان، تو پس وہ جنس ہے، پس وہ وگرنا پس وہ فصل ہے جی۔ یا یہ کہ ہوگی کلی جز افراد کی حقیقت کی، اگر ہو جز، ہن جز شروع کرنے شے کے درمیان ان افراد سے اور دوسرے بعض کے درمیان، پس وہ جنس ہے، پس وہ کلی یار، وہ کلی جنس ہے، وگرنہ پس وہ کلی فصل ہے۔ ہاں جی شاباش جی۔ یہ کہ وہ کلی جز ہوگی ان افراد کی حقیقت کی، بس اگر وہ جز ہو تمام مشترک شے کے درمیان ان افراد سے اور دوسرے بعض کے درمیان، وہ کلی جنس ہے، وگرنہ بس وہ فصل ہے، وہ فصل ہے۔ او ویکھو جی حاشیت، او تمام مشترک کی بلا ہونی ہے، مراد تمام مشترک سے جز مشترک
وہ نہ ہو جز مشترک انواع کے درمیان خارج ان سے، بلکہ ہر ایک جز مشترک ان کے درمیان ہو، یا نفس اس جز یا جز اس سے، جیسا کہ حیوان۔ ادھر دیکھو بھائی، جز تمام مشترک کلی اپنے ماتات افراد کی حقیقت کی جز ہے، اس کے ماتات افراد میں سے کوئی دو فرد لے لیں، وہ دو فرد جتنیاں خوبیاں یا جتنیاں پیڑاں میں شریک نے، جتنیاں مطلب میں مذاق کر رہے ہیں، جتنی چیزوں میں وہ شریک ہیں، اے وے کلی اے اندے نے فرد تے انہاں دی حقیقت دیے وے جز، تے انہاں دوواں دے درمیان جتنے تعلقات نے جو ان میں جزیں مشترک ہیں وہ ساری اس کلی کی جزیں بنے، یا وہ جو جز ان کے درمیان ہے وہ اس کلی کا عین بنے، اس کلی کا ان کے درمیان جو جزیں ہیں یا یہ خود کلی آپ ہو یا وہ جزیں اس کلی کی جزیں ہوں، اس کو تمام مشترک کہتے ہیں۔ میں کوشش کر رہا ہوں، جب کہ پیچھے بھی کوشش کیتی ہے جی، جز تمام مشترک یہ ہوتی ہے کہ کلی کے ماتات جو افراد ہیں جن کی حقیقت کی وہ کیا ہے، ان میں سے دو فرد لے لے کوئی سے، ان دو فردوں کے درمیان جتنی چیزیں مشترک ہیں وہ ساری چیزیں یا اس کلی کی جز بنے یا یہ کلی آپ ہو، یا یہ کلی یا اس کی۔ اچھا وہی مثال ہے مڑ مڑ کے دینی اور کی کرنی ہے۔ مثال طور تے جی کہ اوکے دے گیا وہ حیوان کی، اس کے ماتات افراد ہیں انسان اور فرس، کیوں اور بھی ہیں، تسی انسان دے نال فرس نو جوڑو، ان دونوں میں جوہر مشترک ہے، تو جوہر حیوان کی جز ہے، کیونکہ حیوان کیا ہے، جوہر جسم نامی حساس متحرک بالارادہ، اس مجموعے دا نام ہے، تو ان دونوں کے درمیان جوہر مشترک ہے تو جوہر حیوان کی جز ہے، اور ان دونوں کے درمیان جسم مطلق مشترک ہے، اور جسم مطلق حیوان کی بھول گئے۔ ادھر نہ ویخ، عقل لو ویخ کہ انسان اور فرس کے درمیان جوہر مشترک ہے، دونوں جوہر ہیں اور دونوں جسم مطلق بھی ہیں، دونوں جسم نامی بھی ہیں، دونوں حساس متحرک بالارادہ بھی ہیں، اور دونوں حیوان بھی ہیں، کہ کوئی نہیں۔ تو جوہر جسم مطلق، جسم نامی، حساس متحرک بالارادہ، یہ ساری چیزیں حیوان کی جزیں ہیں۔ تو مولوی جی کروڑا پہ گئے، انسان اور فرس کے درمیان جتنی چیزیں مشترک ہیں یا خود آپ حیوان ہیں یا وہ حیوان کی جزیں ہیں یا وہ خود، ساری منطق دی کتاباں ایو مثال جی اگاں تساں میں اسے نو رگڑا چاڑنا نویں کو نہیں لیونی، تین پک جانا چاہیے یا دماغ چاہ جانا چاہیے ہوں تو جی۔ تو لہٰذا یہ چونکہ تمام مشترک ہے اس لیے یہ کیا بن گئی، اپنے ماتات افراد کی جنس بن گئی۔ یار کیا بن گئی ہے ایک کلی جڑی تمام مشترک، وہ کیڑی کلی بن دی ہے، جنس بن دی۔ یار واہ بابا باجیا، یہ کیا بن گئی، جنس بن گئی۔ سنے ہی کتنے رولا پہ کیڑی تھا دس مینوں، نہیں جسم مطلق نہیں ہوندا جن دے وچ تین بودھ ہون، قابل عباد ثلاثہ ہے جسم مطلق ہے، جس جسم وچ بڑھنے والی قوت ہے جسم نامی ہے، جیڑا جسم حساس متحرک بالارادہ ہے، وہ یہ ساریاں صفتاں نے جی۔ تو جوہر قائم بے نفس یہ سارے میں صفتاں ہیں کہ کوئی نہیں، دھیان کرو یار پلاؤ جی۔ شجر جوہر نے تو جسم مطلق نے، حجر جڑے نے جوہر نے تے جسم مطلق ہے، شجر جوہر بھی نے جسم مطلق بھی نے تے تھلے آ جو جننے بھی ہیں وہ جوہر بھی نے جسم مطلق بھی نے تے
نامی بھی نے تے حساس متحرک بل ارادہ بھی نے تے حیوان بھی نے. اللہ پلا کر جے وے. چلو جی تے وگرنہ وہ کیا ہے بول ورنہ وہ فصل ہے. وگرنہ وہ فصل ہے. فصل ہے. یعنی اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو بالکل مشترک نہ ہو جیسے ناطق اپنے یہ بالکل مشترک نہیں ہے اپنے افراد میں، یا مشترک ہو لیکن بعض مشترک ہو تمام مشترک نہ ہو. جیسے حساس کون؟ اس کے نیچے جتنے زیرو ہیں سارے اس کے فرد ہیں، لیکن فرس اور انسان کے درمیان جوہر، جسم مطلق، جسم نامی، یہ جزء ہیں حساس کی، یہ اور آگے حساس خود آپ ہے، لیکن ان کے درمیان حیوان بھی مشترک ہے، تو حیوان کی حساس جز ہے، عین نہیں ہے اس کا جی. لہذا حساس انسان اور فرس کے درمیان تمام مشترک نہیں، کیونکہ انسان اور فرس کے درمیان ایک شے مشترک ہے حیوان، تو حیوان جز نہیں ہے حساس کی، الٹا جز حساس جز ہے حیوان کی. تو تمام مشترک وہ ہوتا ہے کہ جتنی جزیں نکالیں یا اس کلی کی جزیں بنیں یا وہ کلی آپ بنیں. تو حساس یہ جوہر جسم مطلق نامی تک تو اس کی جزیں ہیں اور حساس خود آپ ہے، لیکن نیچے ہے حیوان بھی مشترک ہے کس میں؟ انسان اور فرس میں. تو حیوان حساس کی جز نہیں، الٹا حساس ایشا بس جی. تو لہذا یا بالکل مشترک نہ ہو یا بعض مشترک ہو، تو دونوں صورتوں میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ فصل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فصل کہتے ہیں. اہم مطلب ہے جی. اگے پکوایا کنی باری انسان نوئی اے فرس بلغنم وغیرہ سارے انواع نہیں، حیوان جن سے قریب ہے ان دے اتے جڑا ہے نا جسم نامی ایک جنس بعید ہے، اتے جسم مطلق اس تو جنس بعید ہے، جوہر اس تو جنس بعید ہے، حساس نو تے ناطق نو ہے فصل آندے نے. یہ رگڑے مڑ مڑ کے چاڑی آندے اجے بھی رولا ہے جی، نہیں پتہ لگتا پہ. اچھا دسدا میں جوہر شہ کو نہیں، او اگلیاں کتاباں تک انہاں دے چٹنی کٹی رکھنی ہے بس. چلیں جی آگے پڑھو. واہ ویقالو ترجمہ ہو گیا کرندہ ہی. چلو اگے ہیں پھر پڑھ دے بھی ہوگی. ہاں او اچھا جی. یہ جو تین کلیاں ہیں نو، جنس، فصل، ان تینوں کا مشترکہ نام ہے ذاتیات. ہاں جی کیا کہ جی شارح کہتا ہے کہ یہ جو تینوں کلیاں ہیں نو، جنس، فصل، ان تینوں کا مشترکہ نام ہے ذاتیات. پھر آخر شارح کہتا ہے کہ یہ جو تینوں کلیاں ہیں نو، جنس، فصل، ان تینوں کا مشترکہ نام ہے ذاتیات. سوال ہے ذاتیات جمع ہے ذاتی کی، کس کی؟ ذاتی کی، منسوب طرف ذات کے، منسوب طرف ذات کے، ذات کے، یعنی ذات دی جز، ذات دی جز، اے مطلب ہے منسوب طرف ذات کے. یہ بات حیوان پر تو سچی آتی ہے، ناطق پر بھی سچی آتی ہے، کیونکہ حیوان بھی اپنے یہ منسوب ہے طرف ذات کے، یعنی منسوب ہے طرف حیوان ناطق کے، اور ان کی یہ جز ہے. اور اسی طرح جو ناطق ہے یہ بھی منسوب ہے کہ اپنے جو اس کے افراد ہیں ان کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق، تو ان میں یہ جز ہے. لہٰذا یہ منسوب ہو گیا دونوں طرف ذات کے. ذات میں نہیں کل، ذات میں نہیں کل، یہ منسوب ہے طرف ذات کے، یعنی ذات ہے کل تو یہ اس کی جزیں ہیں، یہ اس کی یہ معنی ہوتا ہے ذاتی کا کہ یہ منسوب ہے طرف ذات کے، یعنی یہ جز ہے ذات کی. تو یہ بات جنس پر اور فصل پر تو سچی آتی ہے، نو پر سچی نہیں آتی، اس لیے کہ نو اپنے متاعت افراد کی جز نہیں ہے بلکہ عین ہے.
تو پھر نو کو ذاتی کہنا ٹھیک نہیں ہے. نو کو پیچھے بھی یہ سوال جواب ہوا یار کیا کہ جی سوال ہے کہ کہا کہ ان تینوں کو سوال ہے کہ ان تین کلیوں کو ذاتیات کہتے ہیں. تو ذاتیات جمع ہے ذاتی کی ذاتی منصوب اور یا نسبت کی گجراتی منصوب طرف ذات کے منصوب طرف ذات کے ذات کل یہ اس کی جز ہے. جب ذات کی طرف منصوب ہے تو یہ ان کی جز ہے. تو یہ بات حیوان پر تو سچی آتی ہے نا, جنس پر اور فصل پر, کیونکہ جنس اور فصل اپنے ماتات افراد کی حقیقتوں کی جز ہوتے. نو پر سچی کیونکہ نو تو عین حقیقت ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ذاتی کی دو تعریفیں ہیں. ایک ہے کہ ذاتی منصوب طرف ذات کے کہ اس کی جز ہے. ایک ذاتی کی تعریف ہے جو اپنے ماتات افراد کی حقیقت سے خارج نہیں ہے, اپنے سے خارج نہیں ہے. آگے عام ہے جز بنے یا عین بنے جی. تو یہاں ذاتی کی یہ تعریف ہے کہ ذاتی سے مراد ہے کہ جو اپنے ماتات ذاتی اس کلی کو کہتے ہیں جو اپنے ماتا ذاتی کلیات ان کا ان کو ذاتی کہتے ہیں. کلی ذاتی جو اپنے ماتات افراد کی حقیقت سے خارج نہ ہو, اپنے ماتات سے خارج نہ آگے عام ہے جز ہو. ہو یا عین ہو. اب یہ تینوں پر سچی ہے. آگے اگر ذاتی کا معنی کرے نا کہ اپنے ماتات افراد کی حقیقت کی جز, تو اب نو پر یہ تعریف یہ بات سچی نہیں آتی, اس کو ذاتی نہیں کہہ سکتے. اور اگر ذاتی کی تعریف کریں کہ ذاتی وہ کلی ہوتی ہے جو اپنے ماتات سے خارج نہ ہو. حقیقت سے خارج نہ ہو, آگے عام ہے جز ہو یا, اب یہ تینوں پر سچی آتی ہے. اور کہا جاتا ہے ان تینوں کو ذاتیات شابہ جی. اور کہا جاتا ہے ان تینوں کو ذاتیات. منع کرو مولوی جی. اور کہا جاتا ہے ان تینوں کو ذاتیات جی او خارجن مولوی ادھیے بس چلے گئے کہ وہ ذاتیات پر اتر آیا ہے. ہاں جی فلانا اس ذاتیات پر اتر آیا ہے جی. او خارج خارجن عنہا ویقال یا کلی اپنے ماتات افراد کی حقیقت سے خارج ہوگی. کیا کہ جی یا کلی اپنے ماتات افراد کی حقیقت سے خارج ہوگی. وَيُقَالُ لَهُ الْأَرْضِي, اس کلی کو کلی عرضی کہتے ہیں جو کلی اپنے ماتات افراد کی حقیقت سے خارج ہو. تو یہ کلی عرضی ہے, یہ کلی عرضاں کر کر کے نار رہندی سانو میں نار رکھی رکھو جی. اور پیچھے تف پا کے یا ہوگی کلی او ان یکون خارجن خارج انہا افراد سے, افراد سے کی مطلب افراد کی حقیقت سے. اور کہا جاتا ہے اس کلی کو عرضی کہا جاتا ہے اس کلی کو عرضی. جی. فَإِمَّا أَن يُخْتَصَّ بِأَفْرَادِ حَقِيقَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ لَا يُخْتَصُّ فَالْأَوَّلُ هُوَ الْخَاصَّةُ وَالثَّانِي هُوَ الْأَرْضُ الْعَامُ. بس یہ جو کلی اپنے ماتات افراد کی حقیقت سے خارج ہے, یا تو یہ کلی ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ اندہ گٹھ جوڑ ہو گیا ہے, دوجا لوگوں نے طلاقہ لے لیا نے, یا یہ سارے محلے چ پھر دیے. سمجھیا, اگر ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہے تو اس کلی کو خاصہ کہتے ہیں, اور اگر کئی حقیقتوں کے افراد میں پائی جاتی ہے تو اس کلی کو عرض عام کہتے ہیں. ہاں جی کیا کہ جی ابھی شابہ وہ کلی جو اپنے ماتات افراد کی حقیقت سے خارج ہو, اس کی دو صورتیں ہیں کہ یا ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہے یا نہیں ہے, یا کئی حقیقتوں کے افراد میں پائی جاتی ہے. اگر ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہے تو یہ اس کلی کو خاصہ کہتے ہیں, اگر کئی حقیقتوں کے افراد میں پائی جاتی ہے تو یہ کلی عرض عام ہے. تو خاصے دی مثال دیندے نے کون واحد تے عرض عام دی ماشی آئیے کو جی ہے بس شروع تو نو دی مثال کون ہے سو انسان جنس دی حیوان فصل دی تیر خاصے دی طرز عام دی اگو انہاں نال جو مرکب کر کے تانوں مثالاں بنا دینے بائی نہیں گل جی.
پس یا پس یا یہ کہ مختص ہوگی کلی عرضی، مختص ہوگی کل عرضی، کیونکہ پیچھے عرضی آ گئی ہوں، ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ یا نامختص ہوگی۔ نامختص ہوگی۔ پس اول کون؟ وہ کلی عرضی جو اپنے ماتات افراد، جو ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ، پس اول وہ خاصہ ہے، خاصہ ہے، جیسے ضاحک اور ثانی وہ عرض عام ہے، جیسے ماشی۔ ماشی۔ جی بس یا یہ کہ مختص ہوگی کلی عرضی ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ یا نہیں مختص ہوگی، پس اول وہ خاصہ ہے جیسا کہ ضاحک، اور ثانی وہ عرض عام ہے جیسا کہ ماشی۔ ہاں جی بابا جی۔ یا یہ کہ وہ مختص ہوگی کلی عرضی ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ یا نامختص ہوگی، پس اول وہ خاصہ ہے جیسے دائق، اور ثانی وہ عرض عام ہے جیسے ماشی۔ جیسے ماشی۔ سن دے ہو اگر جی فہذا، هذا دلیل انحصار الکلی فی الخمسۃ۔ بس شارع کہتے ہیں کلی پانچ کلیاں دے انحصار دی ایو دلیل ہے بھئی، اگر انہوں بیان کرنا ہوئے کلی اپنے ماتات افراد کی حقیقت سے کا عین ہے یا جز ہے، جز ہے تو جز تمام مشترک ہے یا تمام مشترک نہیں، یا کلی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہے، خارج ہے تو ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ مختص ہے یا کئی حقیقتوں میں پائی جاتی ہے۔ اگر ماتات افراد کی حقیقت کا عین ہے تو یہ پہلی قسم ہے، اگر جز ہے پھر تمام مشترک ہے تو دوسری قسم ہے، اور جز تمام مشترک نہیں ہے تو یہ تیسری قسم ہے۔ اگر کلی اپنے ماتات افراد کی حقیقت سے خارج ہے اور ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ مختص ہے، یہ خاصہ ہے، اگر عام ہے تو عرض عام ہے۔ پس یہ دلیل ہے کلی کے بند ہونے کی بند ہونے کی پانچ میں، وہ چھیواں احتمال کوئی نہیں ہے تھے، چھیواں احتمال کوئی نہیں۔ جی بس یہ دلیل ہے کلی کے بند ہونے کی پانچ میں۔ بس جی۔ یہ دلیل ہے کلی کے بند ہونے کی، یعنی یہ حسر عقلی ہے کیے او فَإِمَّا او اما او، جو اما او کے درمیان دائر ہوتا ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں؟ حسر عقلی۔ دوسرا کیڑا سی؟ استقرائی۔ تیسرا کیڑا سی؟ ادعائی تے جعلی۔ کیڑا؟ قولہو الثانی النوع، نہیں وہ جڑا ہے نا الوہم المقول، وہ پیچھے نکا جاشی ہے، قولہو المقول، پڑھنا قوله المقول أي المعمول، محمول۔ بس کہتے ہیں یہ جو ساری کلیوں میں مقول ہوتا ہے نا بمانا محمول ہوتا ہے، بمانا مطلب ہوتا ہے کہ فرد نو بناؤ موضوع، کلی نو بناؤ محمول، حمل کرو تو فرد اپنی پھوپھی دا پار چک لیندہ ہے جی، اے مطلب ہے جی۔ کیا کہ بابا جلدی کر، کلیوں میں جو مقول ہوتا ہے اس سے مراد معمول ہوتا ہے، اس سے مراد محمول ہے۔ ایشا بس چلو جی، قول ماتن کا المقولو یعنی المحمولو، جی قول ماتن کا المقول یعنی المحمول، تو باقی اور لکھا شرح دے حاشیت ہے، اے محمول شامل ہے کلی تے جزی دو مانو، کدے کلی دا حمل ہوندا تے جزی تے، تے کدی جزی دا کلی تے ہوندا ہے جی۔ سنا جی آل انسان ہو زید، کہ زید کا حمل ہے انسان پر، کیا مطلب اس کا فرد ہے، تو زید انسان، انسانیت کا ثبوت ہے زید کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں بھی شاباش، منع کرو قول، منع کرو نا، قول ماتن المقول، قول ماتن کا المقول یعنی المحمول۔ شاباش جی، المحمول۔ اور جڑا ہے نا کتے چطور گئے سو آسانی تے ہیں، اور نہیں ہو یار،
اور فی جواب ما ہوا، فی جواب ہوا، چلو اوتھے بھی تے سارے تو ٹھیک ہے، المقول ہو یعنی المحمول ہو، المقول ہو المحمول ہو، بھی یہ جو صغرے سے نا بھی کلی مقول ہوتی ہے، مطلب کیا ہے؟ محمول ہوتی ہے۔ محمول کا مطلب ہے کہ فرد کو بناؤ کیا؟ موضوع، کلی کو بناؤ تو یہ جملہ ٹھیک ہوتا ہے۔ یہ جملہ یہ مطلب ہے کہ ما ہوا کے جواب میں مقول ہوتی ہے یعنی محمول ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ محمول ہوتی ہے۔